بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی میرے پیارے پاکستانیوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی اس غیر محفوظ ملک میں نہ صرف جان و مال محفوظ ہوگا بلکہ آپ کی عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ تو جی 23 مارچ جو ہے گزرا، اس میں پریڈ ہوئی شکر پڑیاں میں، اور اس پریڈ نے یہاں پہ موجود لوگوں نے اس میں جنہوں نے یہ پریڈ کروائی، جنہوں نے یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہاں پر جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو محب وطن ہیں، اور پھر اس کے بعد انٹرنیٹ جہاں جہاں بند کیا گیا، یہ پریڈ جہاں چلائی گئی آن لائن اس میں آئی، اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئیں۔ اور اس کے باوجود اگر کچھ لوگ ابھی بھی اس بات میں کھڑے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو حب الوطن ہیں، اور اس کے دوسری جانب جو لوگ اس کے اوپر یعنی تنقید کر رہے تھے یا یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ وہی دستہ ہے جو 45 فارم لے کر بھاگ گیا، جس نے عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کر لیا، عوام کی رائے کو اس نے ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ جی ہاں، یہ وہی دستہ ہے، یہ وہی فوج ہے جو آج سے نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا اور جب سے چیزیں ان کے ہاتھوں میں گئیں، اس وقت سے لے کے اور آج تک یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ عوام کی امنگوں کا قتل کر رہے ہیں۔ انہوں نے یعنی 1971 میں ملک کو جو دو ٹکڑے کیا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ صرف ایک فرد واحد کی انا جو تھی اس کی تسکین کے لیے اتنے زیادہ لوگوں کو، ان کی بات کو، ان کے یوں کہہ لیں کہ ان کی جو ایک سوچ تھی اس کو رد کر دیا گیا، یہ کہہ کے کہ یہ جو ہے عالی جا یہ اس بات پر آمادہ نہیں ہو رہے اس وقت۔ لیکن یہ کیوں ممکن ہو گیا؟ کیونکہ یہی لوگ تھے، یعنی آج آپ جو مرضی کہہ لیں، بھٹو کے بارے میں آپ کہیں کہ وہ بہت جی پڑھا لکھا تھا، بڑا لیڈر تھا، عوامی لیڈر تھا، نہیں، وہ کوئی بہت زیادہ محب وطن لیڈر نہیں تھا، کیونکہ اگر اس کی جگہ آج کی لیڈرشپ ہوتی جو آج آپ کو نظر آ رہے جن کے پیچھے عوام کھڑی ہے، نہ صرف پنجاب کی عوام کھڑی ہے بلکہ کراچی اور سندھ کی عوام بھی اس کے پیچھے کھڑی ہے، اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لوگ تو اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ہاں، جو نہیں کھڑے وہ وہی ہیں جن کی افزائش نسل، ذہنی افزائش نسل نہیں ہوتی، جن کو نے پاکستان سٹڈیز کو رٹا بیس پڑھا ہے، اور ان کی جو اندر کی ان کی انا ہے وہ یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ سچ کا سامنا کریں، وہ سچ سے کتراتے ہیں، وہی رٹی رٹائی باتیں کہ ہم جی لال قلعہ کے اوپر جھنڈا لہرا دیں گے، ہم جو ہے وہ انڈیا کو فتح کر لیں گے، ہم کشمیر آزاد کرائیں گے۔ پھر ایک اور بیانیہ دیا جاتا ہے جو آج بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ جناب افواج پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرحدوں کے اوپر کھڑے ہیں، جو اس ملک کون سی سرحدوں کے اوپر کھڑے ہیں جناب؟ کون سے ملک کی آپ جو ہے وہ باغ دور سنبھالے ہوئے، کس ملک کی آپ حفاظت کر رہے ہیں؟ یعنی اگر آپ تاریخ میں چلے جائیں تو 23 مارچ 1940 کو ایک قرارداد منظور ہوئی تھی، جس کو قرارداد مقاصد پہلے کہا گیا تھا، اور پھر اس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا تھا، سیم اسی جگہ پہ جہاں پہ مینار پاکستان ہے۔ تو ہمارے طلباء جن کو یہ لوگ بیوقوف بناتے ہیں، جن کے والدین دراصل ان کی اگر تربیت نہیں کرتے اور وہ ساری زندگی پٹواری رہ کر مر جاتے ہیں، تو ان کی کیا کہتے ہیں تعلیم کے لیے، ان کو بتانے کے لیے عرض ہے کہ وہ جو قرارداد مقاصد تھی یا پاکستان تھی، اس کا محرک کیا تھا، کس لیے وہ پیش کی گئی تھی؟ وہ اس لیے پیش کی گئی تھی کہ ہم ایک ایسا ملک، ایک ایسی مملکت جو ہے وہ قائم کریں گے جو یعنی ہندوؤں سے تو الگ ہوگی، لیکن کیوں ہندوؤں سے الگ ہوگی؟ کیونکہ یہاں پہ میجورٹی ہندوؤں کی ہے، اور وہ اگر ہم ان کے ساتھ مل کر آزادی لیتے ہیں انگریزوں سے تو کیا ہوگا؟ ہم اپنی سوچ کو، ہم اپنے مذہب کو، ہم اپنے نظریے کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کر پائیں گے، کیونکہ نظریہ ہمیشہ جو ہے وہ اکثریت کا یا جو طاقت میں لوگ ہوتے ہیں ان کا دیکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کی ضرورت پیش آئی تھی کہ ایک الگ مملکت، ایک الگ ملک بنایا جائے، تو یہ تو ہوا۔ لیکن آج جو لوگ آپ کے وہاں کھڑے تھے، مثلا جن کو آپ نے سب سے بڑی بات کہ جن کو انعامات ایوارڈز دیے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، مثلا شاہد افریدی صاحب وہاں بیٹھے ہیں، 98% عوام جو ہے وہ شاہد افریدی کے خلاف ہے، اس کی اب کی سوچ کے خلاف ہے، کرکٹ کی وجہ سے نہیں۔ کرکٹ میں وہ بس یہی کمپنی کی غلطی ہے کہ کمپنی سمجھتی ہے کہ شاید کوئی بندہ شلوار قمیض پہن لے،
کوئی بندہ جناب کرکٹ کھیل لے شاید وہ عمران خان کی طرح عزت لے لے گا، جیسے بابر اعظم کے بارے میں کچھ سیاستدان کہتے ہیں کل کو عمران خان نہ بن جائے. جناب عمران خان بننے کے لیے صدیاں گزر جاتی ہیں. عمران خان علامہ اقبال کا وہ خواب ہے جس کے لیے یہ وطن آزاد ہوا تھا. کیوں اقبال نے کیا کہا تھا قائد اعظم کے بارے میں کہ قائد کو کیوں انہوں نے چنا کہ قائد کو اس قوم کو لیڈ کرنا چاہیے، اس کی رہنمائی، بیکاز دیز ورڈز آر ریٹن. اقبال said that you are the unpurchasable personality. قائد اعظم از unpurchasable personality کہ ان کو خریدا نہیں جا سکتا. تو یہ تھی وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیڈرشپ، اور یہ وہ عوام تھی. عوام آج بھی موجود ہے. آج جو ووٹ ڈلے ہیں، جو اس سے پہلے جلسے ہوئے ہیں، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ عوام سچائی کے ساتھ کھڑی ہے. کیونکہ ہمیں ہمارے دین نے یہ سکھایا ہے کہ ہم نے رشوت نہیں دینی. ہم نے کچھ حنفی مولویوں کے یا اہل حدیث مولویوں کے ان فتووں پر نہیں آنا کہ اگر ملک میں رشوت کا نظام ہو تو آپ بھی رشوت دے سکتے ہیں. کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ رشوت دے سکتے ہیں؟ نہیں. جو علی امین گنڈا پور کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی رشوت لے تو اینٹ مار کے اس کا سر پھوڑ دیا جائے، یہ اگر شروع سے ہوتا تو اس ملک میں کرپشن نہ ہوتی، اس ملک میں یہ ایلیگیشن نہ لگتی کہ یہاں کا جج جو ہے وہ انتہا درجے کا رشوت خور شخص ہے، اس کے فیصلے مینج ہوتے ہیں، وہ آرمی افیسر سے ڈر جاتا ہے. یعنی آپ لوگ اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے 1940 میں جو قرارداد پیش ہوئی تھی اس کی ایک اور شکل ہمیں جو دکھائی دی وہ آج سے 2 سال پہلے تھی. عمران خان نے گو کہ اس وقت اس کی حکومت کو لپیٹنے کا پورا باجوہ نے انتظام کر دیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جو پریڈ ہوئی تھی اس وقت جو 23 اگست جو مارچ منایا گیا تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، آپ آزاد ہیں. جو قائد اعظم کے الفاظ آج بھی ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں نا، وہ تقریر اٹھا کے کبھی سن لے کہ آپ آزاد ہیں. کہ لا الہ الا اللہ کے اوپر جب ہم نے ملک حاصل کیا تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے ریسورسز کیا ہیں، ہمیں سمپلی اس چیز پہ جانا ہے کہ اللہ پہ توکل کرنا ہے اور اس کے شریعت کو اس کے اتارے ہوئے. یعنی قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا جب ان سے ایک برٹش صحافی نے پوچھا کہ آپ کا آئین کیا ہوگا، انہوں نے کہا تھا ہمیں آئین بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا آئین وہی ہوگا جو آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے جو ان کو دیا اور انہوں نے وہاں پہ نافذ کیا تو وہی ہوگا. تو یہ کیا ہوا اس کے بعد جناب، یہ کمپنی بہادر نے اور پھر بھٹو کے کاندھے پہ بندوق رکھ کے ایک آئین بنایا گیا جو بظاہر ٹھیک ہے، کافی حد تک بہتر تھا، لیکن وہ شریعت والا آئین تو نہیں تھا. لیکن اس کو بھی انہوں نے صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا کہ جہاں پہ ان کا فائدہ ہے تو وہ قانون ان کے بہت مقدم ہے. جب ان کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جب اس پہ کوئی عوام کا فائدہ ہوگا تو یہ اس کو اٹھا کے، وہ ضیاء الحق کے بقول کے یہ سوائے ردی کے کاغذوں سے زیادہ ان کی اہمیت نہیں ہے، اور یہی ان کے چلتا رہا ہے. اور آج توشہ خانہ میں جنہوں لوگوں نے گاڑیاں لی ان کو یہ ایوارڈ دے رہے ہیں، جن لوگوں نے اس ملک کو بتایا، اس کے عوام کو بتایا کہ غیرت کیا ہوتی ہے، وہ جیلوں میں پڑے ہیں. تو ان کو یاد رکھیں جناب، یہ جو شاہد افریدی صاحب ہیں، یہ جو صحافی ہیں، جن جن لوگوں کو انہوں نے انعامات سے نوازا، یہ جو آئی جی پنجاب، یہ جو آئی جی اسلام آباد، جن جن کو پولیس افیسرز کو انہوں نے انعام دیے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس نظریے کے خلاف ہیں، جو قائد اعظم کے خلاف ہیں، جو علامہ اقبال کے خلاف ہیں، جو اس چیز کے خلاف لا الہ الا اللہ کے خلاف ہیں. کیونکہ یہ باہر خواجہ آصف جیسے لوگ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ریجڈ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. ہاں الحمدللہ ہم وہی لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں. تو آپ لوگوں کو جناب اب مائنس عمران خان کو نہیں کرنا، مائنس اس اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے جو طاغوتی طاقتوں کے ساتھ کھڑی ہے، جو شیطانوں کے کو اپنی روحیں تک بیچ چکے ہیں. آپ کو ان کے خلاف سٹینڈ لینا ہے، آپ نے ان کے لیے کھڑے ہونا ہے. اور وہی بات کہ مجھے ہے حکم ادا، اور یہ بات کرتے ہوئے اگر ہمیں موت آ جائے نا تو سمجھو ہم کامیاب ہو گئے. کیونکہ اللہ نے کہا کہ آپ اور کہ اس کے لیے انصاف قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جو سچی گواہی دینے والے بال جو قرآن میں موجود ہے، جا بجا موجود ہے. قرآن کھولنے پڑھیں آپ کو نظر آئے گا. اور جن کو اوپر انہوں نے یہ لگایا تھا نا کہ جناب یہ قائد اعظم شیعہ ہیں فلاں، یہ کس نے شروع کیا؟ اسی کمپنی بہادر اور ان کے چمچوں نے. تو قائد اعظم جو تھے وہ ایک صحیح مسلم تھے، اور یہ ان لوگوں کی پیداوار ہیں، یہ کمپنی اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہیں. تو اجازت دیجیے اور اس پہ سوچئے، اور لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو اگر پسند ہے شیئر کیجئے، لائک کیجئے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوتی ہے. پاکستان
زندہ باد.